یاد رکھیں، جو شخص کسی چیز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی چیز کے لیے گر سکتا ہے۔ آپ 50 پش اپ اکٹھے نہیں لگا سکتے، لیکن اب 50 پش اپ لگا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ 10 پش اپ لگائیں، اس کے بعد 5 منٹ کے لیے رک جائیں، پھر آپ 10 پش اپ لگائیں، پھر 5 منٹ کے لیے رک جائیں۔ اس طرح آپ پورے 50 پش اپ لگا لیں گے۔ انسان کا سب سے بڑا سپیڈ بریکر اس کا خوف ہے۔ خوف سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، لیکن خوف کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے۔ جب آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پھر قدرت کا نادیدہ ہاتھ اس بیج کی نشو و نما میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن ایک فیکٹری کی طرح ہے۔ جیسے فیکٹری کے 2 شعبے ہوتے ہیں، ایک ڈیزائن اور دوسرا پروڈکشن، اسی طرح انسانی ذہن کے بھی 2 شعبے ہیں، ایک ڈیزائن اور دوسرا پروڈکشن۔ جو چیز انسانی ذہن میں ڈیزائن ہوتی ہے، انسان کے سارے اعضاء وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو چیز ڈیزائن کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ڈیزائننگ کا شعبہ بہترین ہو تو پروڈکشن کا شعبہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ تخلیق انسانیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، میں ایک خوبی اور صلاحیت کا ایک مخفی تحفہ چھپانا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ میں وہ تحفہ کہاں چھپاؤں؟ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس تحفے کو آپ پہاڑوں کے اندر چھپا دیں، کیونکہ انسان پہاڑوں میں بہت دیر سے پہنچے گا۔ کسی نے کہا کہ اس کو پانی سمندروں کی تہوں میں چھپا دیں، کسی نے کہا زمین کی تہوں میں چھپا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نہیں، میں اس کو انسان کے دل میں چھپاؤں گا۔ صلاحیت اور خوبیوں کے اس تحفے کو انسان کے قلب میں چھپاؤں گا، کیونکہ انسان یہاں سب سے آخر میں جھانکے گا۔ جو چیزیں ہمیں جینز کے ساتھ ملتی ہیں انہیں نیچر کہا جاتا ہے، لیکن جو چیزیں ہم ماحول اور معاشرے سے سیکھتے ہیں اسے نرچر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا میوزک خود نہیں بجاؤ گے تو کیا آپ کا میوزک کوئی اور بجائے گا؟ آپ کو اپنا میوزک خود ہی بجانا پڑے گا۔ دوستو، یہ اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری خوبصورت باتیں کتاب کا حصہ ہیں، جو کتاب میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کتاب کا تبصرہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں، سارے اقتباسات اسی کتاب سے میں نے نکالے ہیں اور اسی کتاب کا یہ حصہ ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے شاباش تم کر سکتے ہو، اور یہ قیصر عباس صاحب کی تخلیق ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے، اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس کے اندر تمام کے تمام جو مضامین لکھے گئے ہیں وہ بہت سلیس ہیں، بہت سادہ ہیں، بہت آسان زبان میں ان کو لکھا گیا ہے، اور جتنی مثالیں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مثالیں ذہن میں اترنے والی مثالیں ہیں۔ یہ ایک بہترین موٹیویشنل کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو جو پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکا ہے یا پریکٹیکل لائف میں وہ قدم رکھ رہا ہے، اسے یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب بیسٹ سیلنگ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر بہت سے ماہرین نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ اپنی اپنی شعبہ زندگی کے بہت کامیاب لوگ ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت موٹیویشن ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ کتاب ان نوجوانوں کے لیے جو افسردہ رہتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا مشن ہونا چاہیے، ان کو اپنے گول کو کس طرح سیٹ کرنا چاہیے، انہیں اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے، انہیں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، وہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں جا کر آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، ان کے مضامین کے جو ٹاپکس ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ جیسے کہ سر اٹھا کے جیو، سر اٹھا کے جیو، آپ کو تو پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے کیا گیا ہے۔ بندیا اپنا آپ پہچان، یعنی سیلف اویئرنیس کے اوپر، خود آگہی کے اوپر ایک بڑا زبردست اس کے اندر ایک مضمون ہے، اور اس مضمون کا عنوان پنجابی میں ہے کہ بندیا اپنا آپ پہچان۔ اس کے علاوہ ایک مضمون ہے جس کا نام ہے مالی دا کم پانی دینا۔ اس مضمون کے اندر بڑے بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ سارا کام آپ کا نہیں ہے۔ درخت کو بڑا کرنا اور درخت کو تناور بنانا، اس میں پھل پھول لگانا، اس میں پتے پیدا کیا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے زمین میں بیج بونا، اس کو پانی دینا، اور پھر مالک کل کا کام ہے، وہ خالق کائنات کا کام ہے کہ وہ اس بیج کو تناور درخت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے اور آپ کی نیت سے وہ چھوٹے چھوٹے بیجوں کو
فصلوں ان سے فصلیں اگا دیتا ہے، مالیدہ کم پانی دینا، بہت خوبصورت ٹاپکس ہیں۔ جو قطار میں ہے وہی شمار میں ہے، بڑا بہترین ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر لکھا گیا مضمون اتنا ہی شاندار ہے کہ اگر آپ قطار میں نہیں ہیں اور آپ نے آپ کو اپنے قطار سے پیچھے کر لیا ہے تو آپ شمار میں نہیں رہیں گے۔ آپ کو شمار میں آنے کے لیے، گنتی میں آنے کے لیے آپ کو قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ قطار میں رہیے، کبھی نہ کبھی آپ کا نمبر آ جائے گا، کبھی نہ کبھی آپ کی صلاحیتوں کا بھی امتحان لیا جائے گا، کبھی نہ کبھی آپ کو بھی بلایا جائے گا اسٹیج پر اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں جی آپ کون ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قطار میں رہیں، قطار میں رہیں گے تو ہی آپ شمار میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ شاباش تم کر سکتے ہو، اس ٹاپک کے اوپر بڑی بہترین ایک موٹیویشنل مضمون لکھا ہے کیسر عباس صاحب نے، کہ اب ہر انسان کے اندر خوبی ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ہر جملے سے، ہر لفظ سے، ہر بات سے یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں نوجوانوں کی کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، تم کرو، اپنا قدم بڑھاؤ، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، اپنے آپ کو کم اہم مت سمجھو، احساس کمتری میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ بس جو کرنا چاہتے ہو اللہ پہ یقین کرو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر وہ ساری کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ذرے کی بھی کمی نہیں ہے، تم کامیاب ہونے کے لیے بنے ہو اور تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور شاباش تم کر سکتے ہو۔ اور اسی شاباش تم کر سکتے ہو کے ٹاپک پر ہی، اسی پر ہی یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام بھی یہی ہے کہ شاباش تم کر سکتے ہو۔ میں بارے دیگر تمام نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کے اندر موجود علم سے استفادہ حاصل کریں۔ یہی آج کی کتاب ہے جس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔